ایک بات کا ذکر یہ کہ بقول واصف علی واصف کہ نعت میں چھوٹی وڈی ہوں پیش کرو جو سردہ ہے. جناب عبدالمجید ٹھٹھا نے بھی حسب استطاعت بندہ سردہ پیش کر دیا ہے. اہل فکر و فن اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں گے تو ایک بات روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ اس نوجوان نے اپنی ساری زندگی حمد و نعت کی نظر کر دی. یہی میرا خراج ہے کہ ساری زندگی یہ وقف ہے نعت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. بہت ساری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے. ایک بات صرف چلتے چلتے کہ چونکہ یہ بچوں کے لیے ہے پھولوں کا باغ پر، تو میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. یہ 125 نعتیں ہیں اس کے اندر، لیکن ایک نعت بچوں کے لیے ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اپنے پیارے بھائی سے کہ بھی یہ ہے تو پھولوں کا باغ پر بچوں سے منسوب ہے، لیکن ایک نعت ہے جو بچوں کے لیے ہے. تو باقی تو پھر مجھے یہ دوسری کتابیں نظر آئیں تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں پوری کتاب اور پورا کلام جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور جیسے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، وہ بچہ جس کو آپ نے عید جاتے ہوئے گود میں لیا تھا، ان سارے بچوں کے لیے آپ کلام کہیں. صرف ایک اوپر ایک نام لکھ دیا، یہ بہت تبرک کی بات ہے. لیکن آپ کا جو ماشاءاللہ فن اتنا بڑا ہے اور آپ کی نظر اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے بارے میں آپ آئندہ لکھیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. وہ جملے کبھی ویلن کے روپ میں ہوتے تھے لیکن کبھی ہیرو کے روپ میں یوں ہوتے تھے کہ اس سے ہمیں بہت کچھ زندگی کے سبق ملتے تھے. آپ ایک ایسی شخصیت جس سے قطعی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی شخص اس مجلس میں بیٹھا ان سے ناواقف ہو. میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے آپ سے ممنون ہوں کہ آپ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے. پہلے بھی آپ منہاج یونیورسٹی کو ہمیشہ رونق بخشتے رہے ہیں. اس وقت اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے جناب راشد محمود جو کہ آرٹسٹ ہیں، ہمارے ملک کے نامور آرٹسٹ، اور پرائڈ آف پرفارمنس سے آپ کو اعزاز اور ایوارڈ بھی مل چکا ہے. آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب محترم راشد محمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرا جب بھی اس منہاج یونیورسٹی یا دوسرے کیمپس میں آنا ہوتا تو مجھے ایسا فیل ہوتا جیسے میں ایک اسپرچل میگنیٹک فیلڈ ہے جس کے اندر ہی ہوتا. ہمیشہ ایسا ہوا میرا اکثر آنا جانا وہاں بھی ہوتا ہے. آج اس اسپرچل محفل میں اس وقت میں موجود ہوں. تو شعر کہ بہت بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں. بہت بے چین تھا میں اور بڑے چین میں ہوں میں. بس میں سنائے سرور اور پھر لے چلی ہے جشن تصور مجھے ادھر حرمین میں نہ ہو کے حرمین میں. رب جتنے بھی ہیومن بینگ اس زمین پہ بھیجے ان سب کے اندر ایک راز رکھ کے بھیجا اسے. اور وہ راز کو اگر ہم اسکل کا نام دے لیں تو اس کی ڈسکوری جو ہے وہ نہ تو کوئی یونیورسٹی بتائے گی آپ کو، نہ ماں بابا بتائیں گے. وہ آپ کو اپنی ذات کے اندر خود ڈسکور کر لی. اور جو فرد ہے اس اسکل کو اپنے اندر ڈسکور کر لیتا تو پھر زندگی میں بھٹکتا نہیں ہے. وہ ایک سینیریو بنا کے نقشہ بنا کے نکلتا ہے اور یہ بودر نہیں کرتا کہ میری سراؤنڈنگ میں موافقت ہے یا نہیں ہے. وہ اس راستے پہ چل بھکاری جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو رب جس کو قلم عطا کرتا ہے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی دیتا ہے، اور جس کو وہ لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا ہے اس کو پھر لفظوں کا ہنر بھی عطا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک جو اس سے بڑا جسٹر اوپر سے اس پہ ہوتا وہ ہوتا ہے کہ اس کو نعت کی توفیق. بہت بہت بڑے شاعر، بہت بہت بڑے نامور آپ سب شناس ہیں،
لیکن ساری زندگی میں ایک بھی نعت ان کے اس دیوار میں کہیں آپ کو دکھی. تو یہ ایک اس کے نبی کی مدح کے لیے، اس کی حمد کے لیے یہ ایک اسپیشل عطا ہوتی ہے جو اوپر سے ہوتی ہے. میں عبدالمجید چٹھا صاحب آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پہ رب کی ایک مستقل عطا، اس کے نبی کی ایک مستقل شفقت اور ایک سایہ ہے کہ آپ تسلسل سے وہ سارا کچھ کیے چلے جا رہے ہیں. بہت بہت مبارکباد. میری دعا ہے کہ یہ سفر جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیے گا، اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا تو اس میں جو انہوں نے کچھ مزید کہا اس پہ بھی غور رکھے، اس پہ بھی کام کیجیے گا. اس کے اختصار کی بات ہے تو میں بھی تو زیادہ لمبی بلکہ میں سننا چاہوں گا. یہاں ماشاء اللہ بچوں کی حکومت سے آشنا ایک بھی بہت سارے اعزاز مجھے دکھ رہے ہیں. تو ایک اپنی ہی نعت کا ایک شعر ہے، خواہش ہے میری کہ آخری خواہش ہے فتح کی فضا میں سانس لوں. آخری یہ میرا ہی شعر ہے. آخری خواہش ہے فتح کی فضا میں سانس لوں، ذات راہ من گدا تیری عطا سنگے. بچوں کے لیے کیوں لکھا جائے، کیا لکھا جائے اور کیسے لکھا جائے. میرا آج کا یہ مضمون آج کے رسول عبدالمجید چٹھا صاحب کے واقعہ مضمون کے حوالے سے اصل حاضر میں اس گلدستے کی اصلیت، موضوع سیرت کی اہمیت اور اسلام کے 3 ذائقوں کا حوالہ. ان کتابوں کی غرض و فائدت بچوں کی اس روحانی ضرورت ہے جس کے حصول کے لیے ضروری تھا ایک ایسا مستقل کا حیات نامہ پیش کیا جاتا